اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت وظائف کے دیکھنے اور سننے والے تمام ہی ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کے سائے میں ہوں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو جہاں بھی رکھے اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم کے سائے میں رکھے اور آپ پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں اور کرم کرتا رہے۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو صرف اور صرف ایک مرتبہ صدق کے دل اور یقین کے ساتھ کر لینے سے آپ کو برے سے برے دشمن سے اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے، اور آپ کا دشمن اس طرح آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا اور آپ کا دشمن آپ کو بھول جائے گا کہ جس طرح وہ کبھی آپ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہی نہیں تھا۔ ناظرین سامعین، صرف ایک مرتبہ آپ نے قرآن مجید کی ایک سورہ کا یہ وظیفہ کر لینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اور اپنے تصور میں لا کر اپنے دشمن پر پھونک دینا ہے، اور پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ کس طرح سے آپ کا دشمن آپ سے غافل ہو جاتا ہے اور آپ کو بھول جائے گا کہ آپ کے ساتھ اس کی کوئی دشمنی تھی بھی۔ آپ سے مکمل وظیفہ ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ سن اور دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ وقتاً فوقتاً ملتی رہے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ویڈیو کی کمنٹس کے اندر آپ ہم سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جلد از جلد جوابات دیے جا سکیں۔ ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دوست احباب یا رشتہ داروں میں سے کسی کو اس وظیفہ کی ضرورت ہے تو آپ ان کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس وظیفہ کا ثواب مل سکے، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا وسیلہ بنتا ہے۔ چلیے تو چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک سورہ کا ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو اگر آپ صرف اور صرف ایک مرتبہ یقین اور صدق کے دل سے اس وظیفہ کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ایسی ایسی فضیلتیں اور ایسے ایسے فوائد حاصل کروائے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور اور خیال بھی نہ کیا ہوگا۔ ناظرین و سامعین، یہ ایک ایسی سورہ کا وظیفہ ہے کہ جو قرآن مجید کی 30ویں پارے کی 105 نمبر سورہ ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو یہ 105 نمبر سورہ کا نام سورہ الفیل ہے۔ سورہ الفیل کے نام یعنی الفیل کے معنی ہے ہاتھی۔ یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے اندر 5 آیات ہیں اور ان تمام 5 آیات میں 23 الفاظ ہیں۔ اس سورہ میں اس سال کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس سال میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس آیت میں ایک ایسا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ابرہہ نام کا ایک شخص اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کی نیت سے چلا، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کی مدد سے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو اس ہاتھیوں کی فوج پر عذاب بنا کر نازل کیا، اور ان ہاتھیوں کے اندر سے وہ پتھر چھوٹی چھوٹی جو کنکریاں تھیں وہ اس طرح سے گزر گئیں کہ جس طرح کھایا ہوا بھس ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، وہ سورہ آپ سے ذکر کرتے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کا داؤں غلط۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیج دیے اس نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کھنگر کی۔ فجعلہم کعصف مأکول، تو اس نے کر دیا ان کو ایسا کہ جیسے کھایا ہوا بھس ہوا کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سورہ کی 4 آیت کے اندر کھنگر کی پتھریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو کھنگر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوا کرتی ہیں وہ دراصل سخت مٹی کی کنکریاں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ ہاتھ سے دبائیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان سب سے نرالی ہے
اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے، ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کی سب سے بڑی مثال ہمیں سورج اور چاند کے اپنے اپنے مدار میں گھومنے کی مثال سے ملتی ہے کہ کس طرح سے اپنے اپنے وقت پر موسم تبدیل ہوتے ہیں اور کس طرح دن آتا ہے اور پھر رات آتی ہے اور یہ دائرہ کار مسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ آپ سے ذکر کرتے چلتے ہیں۔ آپ نے اپنے دشمن سے نجات کی خاطر اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود پاک اول و آخر ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کے درمیان میں قرآن پاک کے جو آپ کو سورہ ہم نے پڑھ کے سنائی، سورہ الفیل کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین و سامعین، 111 مرتبہ کی جو گنتی ہے، اس کے اندر نہ آپ نے ایک مرتبہ زیادہ اور نہ ہی ایک مرتبہ کم پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ آپ کو بتایا جاتا ہے، وظیفہ کو نوٹ کر لیا کریں یا ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں، تاکہ آپ کو بعد میں وظیفہ کو یاد کرنے کی یا سوچنے کی کہ وظیفہ کیا تھا ضرورت نہ پیش آئے۔ ناظرین، 111 مرتبہ سورہ الفیل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دشمن کو تصور میں لانا ہے، اپنے ذہن میں اس دشمن کی تصویر لانی ہے اور اس پر پھونک مار دینی ہے، یا پھر آپ نے ایک مٹھی، جتنے کہ آپ کے ایک ہاتھ کے اندر بھر کر مٹی آ سکتی ہے، مٹی آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، زمین کی کسی بھی حصے سے آپ مٹی اٹھا سکتے ہیں، اس مٹی پر آپ نے یہ پڑھا ہوا وظیفہ پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، اور پھر اپنے دشمن کے گھر میں باہر سے یا کسی بھی طرح سے اس مٹی کو پھینک دینا ہے، اور پھر آپ اس کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دشمن سے آپ کا بدلہ کس طرح سے لیتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفہ کو کرنے کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ اس وظیفہ کو کرنے کی شرط نمبر 1 یہ ہے کہ اس وظیفہ کو ناحق کسی ایسے بندے پر نہ کیا جائے جس کا کوئی قصور نہ ہو اور جو آپ کا برا نہیں چاہتا۔ آپ اس وظیفہ کو ناحق نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی عمل کو ناحق کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہی مشکل کا باعث بنتا ہے، چاہے وہ آپ قرآن سورہ کا وظیفہ کریں یا کسی اور آیت اور کسی اور دعا کا وظیفہ کریں۔ آپ وظیفہ کو مکمل یقین کے ساتھ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں کہ وہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔